برادران اسلام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی، بزرگی، بڑائی، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بعدہ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، اس وقت رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ جو ہم سے جدا ہو چکا ہے، اس مہینے کو لے کر کے ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ یہ کوئی تہوار نہیں تھا، یہ کوئی بازار میں لگا ہوا سیل نہیں تھا جو چند دنوں کے لیے تھا اور ختم ہو گیا، بلکہ یہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ایک مدرسہ تھا، ایک ٹریننگ تھی، اور رمضان کا یہ مدرسہ جو ہم پر سایہ فگن ہوا اور اللہ رب العالمین کے دین کے جو 5 ارکان ہیں جن پر اللہ کا دین اسلام قائم ہے، ان 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے جائیں، اور اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے روزوں کے بارے میں فرمایا کہ ان روزوں کو رکھنے کے بعد انسان کی حالت یہ ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزوں کے رکھنے کے بعد انسان کے اندر تقوی، پرہیزگاری، اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہو جانا چاہیے۔ آج ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ رمضان کا جو مبارک مہینہ، یہ نیکیوں کا موسم بہار، رحمتوں کا، برکتوں کا، اور گناہوں کی مغفرت کا اور جہنم سے آزادی کا جو یہ عظیم الشان مہینہ آیا تھا، اس مہینے سے ہم نے کیا حاصل کیا؟ کیا ہمارے اندر وہ تقوی، وہ للہیت، وہ خدا ترسی پیدا ہوئی ہے، یا ہم رمضان سے پہلے والی جس حالت میں تھے اسی والی حالت پہ رمضان کے بعد بھی پہنچ چکے؟ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ رب العالمین، سلف صالحین جب رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو جاتا تھا تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملتے تو یہ دعا دیتے تھے تقبل اللہ منا ومنکم۔ اس دعا کا مفہوم کیا ہے؟ یہ دعا کیا ہمیں کہتی ہے، کیا ہمیں سکھاتی ہے؟ اس دعا کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے بھی نیک اعمال قبول کرے، اللہ رب العالمین ہمارے بھی نیک اعمال قبول کرے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس میں اعمال کی قبولیت کو لے کر کے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے۔ اس دنیا میں انسان کے پاس کوئی ایسا پیرامیٹر نہیں ہے، انسان کے پاس کوئی ایسی کسوٹی نہیں ہے جو وہ اپنے اعمال کی قبولیت کو اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ اس دنیا میں انسان کے اعمال کی قبولیت کے لیے اللہ رب العالمین نے کوئی ایسا میٹر نہیں بنایا ہے۔ انسان کے اعمال کون سے قبول ہوتے ہیں، کون سے اعمال قبول نہیں ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اسے آخرت پہ ٹال رکھا ہے۔ دنیا میں آپ کے اعمال کی قبولیت کا فیصلہ اللہ رب العالمین کسی طرح سے نہیں بتانے والا۔ آپ کے اعمال قبول ہوں گے، اس کی کچھ نشانیاں ہیں، ہمیں ان نشانیوں کی فکر کرنی چاہیے، اس کے کچھ امارات ہیں، ان نشانیوں کی فکر کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے اعمال قبول ہوئے ہیں تو وہ کیسے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے کہ جب انسان نیکی کرتا ہے اور وہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے تو ایک نیکی دوسری نیکی کا سبب بنتی ہے، ایک نیکی دوسری نیکی کا سبب بنتی ہے۔ آپ نے رمضان المبارک میں روزے رکھے، قیام کیا،
قیام اللیل کیا، نماز پڑھی، اور اسی طرح سے رمضان کے روزے رکھے، تلاوت کلام پاک کیا. اب اگر یہ نیکیاں رمضان کے بعد مزید اور نیکیوں کا سبب بنتی ہیں تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے ہوں گے. لیکن میرے بھائیوں، اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اندر جو برائیاں رمضان سے پہلے تھیں وہی برائیاں واپس پھر لوٹ آئی ہیں، تو پھر آپ اپنے اعمال کی خیر منائیے. جب نیکیاں انسان کرتا ہے تو صرف نیکیاں نیکیوں کو کھینچ کر نہیں لاتی ہیں، بلکہ نیکیاں برائیوں کو ختم کرتی ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا اصول ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. میرے بھائیوں، جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ تھا، ایک فیشن تھا، اس فیشن کے تحت ہم نیک اعمال کرتے تھے، لوگوں کی ایک بھیڑ تھی، اس بھیڑ میں ہم بھی نیک اعمال کرتے جا رہے تھے. میرے بھائیوں، وہ اپنے اعمال کی خیر منائیں، کیونکہ اگر آپ نے اللہ رب العالمین کی عبادت کی ہے، اللہ رب العالمین کے لیے سچے ہو کر کے، اللہ رب العالمین کے وفادار ہو کر کے رمضان میں روزے رکھتے تھے، اللہ رب العالمین کے لیے قیام اللیل کرتے تھے اس کی وفاداری میں، تو آپ یہ بتائیے کہ کیا جو آپ کا اللہ رمضان المبارک میں آپ کا اللہ تھا، کیا وہی اللہ شوال میں آپ کا اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ سال کے 11 مہینے جو اللہ آپ کا رمضان میں تھا، سال کے تمام مہینوں میں وہی اللہ آپ کا اللہ ہے. ایک مومن کی حالت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اس دنیا میں جس مشن کے لیے، جس مقصد عظیم الشان مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وہ مقصد کبھی اسے بھولنا نہیں چاہیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہارے پاس تمہاری موت پہنچ جائے. تو ہم رمضان المبارک میں اگر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اگر اللہ کے لیے ہم سچے تھے، تو یہ یقین رکھیں کہ وہی اللہ جو رمضان میں اللہ تھا وہی اللہ شوال میں بھی ہے، اور سال کے اور مہینوں میں بھی وہی ہمارا اللہ. میرے بھائیوں، سلف صالحین آپس میں کہا کرتے تھے کن ربانیا ولا تکن رمضانیا، کہ تم ربانی بنو، رمضانی مت بنو. یہ ربانی کیا ہوتا ہے؟ یہی تعلیم اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں دی ہے. کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، کہ تم ربانی بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ. کن چیزوں کے ذریعے؟ ان چیزوں کے ذریعے جو اللہ نے علم دیا ہے، ان علم کو لوگوں کو سکھاؤ اور اس علم کو خود حاصل کرو اور حاصل کر کے لوگوں کو سکھاؤ. اس علم کے ذریعے انسان ربانی بنتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ربانی بنیں، رمضانی مت بنیں. اسی طرح سے میرے بھائیوں، جو لوگ چند مہینوں یا چند دنوں اعمال کر کے اس کے بعد اس اعمال سے اپنا پیچھا چھوڑا لیتے ہیں، ان کی مثال کیا ہے؟ اگر آپ سوچیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے رمضان المبارک کا ایک جبر تھا کہ کچھ لوگ باہر نہیں نکلتے تھے، سماج اور معاشرے کے جبر سے کچھ لوگ کچھ اور کام نہیں کیا کرتے تھے. لیکن جیسے ہی رمضان المبارک ختم ہوا، ایسا لگتا ہے کہ ان کے قید سے، ان کے ہاتھوں پیروں سے ان کی بیڑیاں کھول دی گئی ہیں، اور جیسے رمضان کے ختم ہوتے ہی شیطان قید سے آزاد ہو جاتا ہے. ہم بھی ویسے ہی آزاد ہو چکے ہیں. میرے بھائیوں، کیا فرق رہا ہم میں اور اس شیطان مردود میں جسے رمضان المبارک میں بیڑیوں میں قید کر دیا گیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، کہ تم لوگ اس عورت کی طرح مت ہو جانا جو سوت کاتا کرتی تھی، اور جب وہ سوت محنت کر کے، مشقت کر کے وہ سوت کاٹ لیتی تھی اور اس کا ایک کپڑا، ایک دھاگا بن جاتا تھا، تو جب وہ کام مکمل ہو جاتا، کام مکمل ہونے کے بعد اس کے بعد وہ پورے کپڑے کو اکھیڑ دیا کرتی تھی، پورے کپڑے کو، پورے دھاگے کو بکھیر دیا کرتی تھی. ایک احمق عورت، ایک بیوقوف عورت کی مثال بیان کی اللہ رب العالمین نے اور فرمایا ہے کہ تم اس عورت کی طرح مت ہو جانا. تو ہم میں سے کون لوگ ہیں
جو احمق ہیں، جو بے وقوف ہیں کہ رمضان میں محنت کر کے اور اس کے بعد رمضان کے بعد اپنی ساری محنت کو رائے گاں کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نیکی وہ ہوتی ہے جو پابندی کے ساتھ کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الاعمال ادومها وان قل، سب سے بہتر عمل وہ ہے جو پابندی کے ساتھ، مداومت کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ کیا جائے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ رمضان میں راتوں کو تراویح کی نماز پڑھا کرتے تھے تو سال کے تمام مہینے، بلکہ سال کے اندر ہر رات میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا مجھ سے مانگے اور میں اسے دے دوں۔ یہ رات میں، سال کی ہر رات میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور یہ ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے دے دوں۔ اگر آپ رمضان میں تراویح پابندی سے پڑھا کرتے تھے تو سال کے پورے مہینے آپ کے لیے موقع موجود ہے کہ آپ تہجد کی نماز، قیام اللیل کی نماز پڑھا کریں۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتے ہی نیکیوں کا موسم ختم نہیں ہو جاتا، نیکیاں سال بھر جاری ہیں، حتیٰ کہ روزہ رکھنے کا عمل سال بھر جاری ہے۔ ہر مہینے آپ ہر مہینے کی 3 تاریخوں میں روزہ رکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح سے ہر ہفتے کے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم جس مہینے میں داخل ہوئے ہیں یہ مہینہ شوال کا مہینہ، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، جو شخص رمضان المبارک کا مکمل روزہ رکھے اور رمضان کے بعد فوراً شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ لے تو گویا کہ اس نے پورے زمانے کا، پورے سال کا روزہ رکھ لیا۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے رمضان کے روزے رکھے، ان روزوں میں کچھ کمی رہ گئی ہے، جیسے نمازوں میں کچھ کمی ہوتی ہے تو نماز سے پہلے اور بعد میں کچھ سنتیں ہوتی ہیں جنہیں ہم سنن قبلیہ اور بعدیہ کہتے ہیں، ایسے ہی رمضان کے مہینے میں روزوں میں اگر کچھ کمی رہ گئی ہے تو وہ یہ شوال کی یہ 6 روزے ان کمی کو پوری کرنے والے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کی ہاں نیکیوں کا ایک پیرامیٹر ہے کہ ہر نیکی الحسنۃ بعشر امثالھا، ہر نیکی کا بدلہ کم سے کم 10 گنا دیا جاتا ہے۔ اگر آپ اس حساب سے دیکھیں تو رمضان کے 30 روزے اور شوال کے 6 روزے یہ 36 روزے ہو جاتے ہیں، اور انہیں آپ 10 سے ضرب دیں تو تقریباً 360 روزے ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ ان 36 روزوں کے رکھنے کی وجہ سے ایک آدمی نے سال بھر کا 360 دنوں کا روزہ رکھا ہے۔ تو رمضان کے ختم ہونے سے نیکیوں کا دورہ ختم نہیں ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان میں آپ کی جو ٹریننگ ہوئی ہے، آپ نے جو کچھ تقویٰ سیکھا ہے، اگر آپ اسے اپنے آنکھوں کے سامنے باقی رکھنا چاہتے ہیں تو رمضان کے بعد بھی وہ اعمال جاری رہنے چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کہنے سننے سے زیادہ تو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین، یہ رمضان المبارک کا جو تو نے مہینہ ہمیں عطا کیا تھا، اے اللہ رب العالمین تو آنے والے رمضان تک تو ہمیں زندہ رکھ، آنے والا رمضان بھی تو ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ رب العالمین، رمضان میں جو تو نے ہمیں ہدایت نصیب کی تھی، اے اللہ رمضان کے بعد تو وہ ہدایت ہم سے چھین نہ لے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ ھو الغفور الرحیم۔